أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ہنگو سے مولانا عابد اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کے پاس 30,000 نقدی ہے اور 60,000 کی ایک دودھ والی بھینس ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہو، یا اتنا مالی تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان ہو، تو ایسے شخص پر قربانی شرعاً واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو صورت پوچھی گئی ہے کہ 30,000 نقدی ہے اور 60,000 کی ایک دودھ ہے بھینس والی، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے گا، جو بھینس ہے دودھ کے لیے جو رکھی ہوئی ہے، یہ ضرورت میں داخل ہے، یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ چونکہ اس کے پاس 30,000 نقدی ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتی، نصاب آج کل پاکستان میں 50,000 کے لگ بھگ ہے، 47، 47.5، 48، 49، 50۔ روزانہ جو ہے وہ چاندی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا ہے، اس لیے 50,000 کے قریب اگر کسی کے پاس نقدی ہو ضرورت سے زائد تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو صورت پوچھی گئی اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قطر سے محب بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے قربانی کے لیے اپنے گھر 1 لاکھ روپے بھیجا ہے، ہم سب بھائی شریک ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں اور سب بالغ ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، کیا ہماری ایک قربانی کافی ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنے پڑے گی؟ دیکھیے گا، آپ جو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ سب بھائی اپنی تنخواہ اپنے والد صاحب کے پاس جمع کرواتے ہو، یعنی والد صاحب کو دے دیتے ہو، والد صاحب کو اس کو مالک بنا کر دیتے ہو، اور وہ پھر رقم والد صاحب کی ہو جاتی ہے، آپ کے ملکیت سے اور اختیار سے نکل جاتی ہے، آپ اس کو خرچ نہ کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بھائی وہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو پھر اس صورت میں تو صرف والد صاحب کی قربانی سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ والد صاحب کو بھی پیسے دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بھائی الگ الگ سے صاحب نصاب ہیں، یعنی الگ الگ سے ان کے پاس اماؤنٹ موجود ہے، تو پھر اس صورت میں صرف ایک شخص کے یعنی والد صاحب کی قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو الگ الگ سے قربانی کرنے پڑے گی، الگ سے قربانی سب پر واجب ہوگی۔ دبئی سے آصف بھائی نے پوچھا ہے کہ میری اہلیہ پر قربانی واجب نہیں ہے، میں نے پاکستان میں اپنے گھر قربانی کے لیے پیسے بھیجے ہیں، اب مجھے یہاں دبئی میں الگ سے قربانی پڑے گی کہ نہیں؟ دیکھیے گا، اگر آپ کی اہلیہ پر قربانی واجب نہیں ہے تو آپ نے جو پیسے بھیجے ہیں قربانی کے لیے وہ قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے گی، وہ قربانی آپ کی طرف سے کافی ہے، اگر سے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور آپ دبئی میں ہیں تو وہ آپ کی طرف سے کافی ہے، اور آپ کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت دبئی میں نہیں ہے، جانور خریدنا کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں آپ تو شریعت آپ کو روکتے نہیں ہے، خرید سکتے ہیں، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے۔ لاہور سے مولانا فیاض صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی میں 3، 5 یا 7 حصے ہو سکتے ہیں یا صرف 7؟ بڑے جانور میں 7 حصے یا اس سے کم جتنے بھی ہو سکتے ہیں، 8 سے زائد نہیں، یعنی 7 سے زائد 8 حصے نہیں ہو سکتے، 7 سے زائد نہیں ہو سکتے، 7 سے کم
جتنے بھی ہوں، 2 ہوں بندے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں تو ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مثال کے طور پر قربانی میں 3 شریک ہیں، 3 بندے ہیں، انہوں نے برابر کے پیسے جمع کر دیے. مثلا 60,000 کا جانور ہے اور سب نے 20,000 جمع کر دیے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب کی 2 قربانیاں ہوں گی. 7ویں جو قربانی ہے وہ گویا کہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گی، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ شمار نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک پورا حصہ ہو سکتا ہے، 2 حصے ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتے ہیں، لیکن 1.25، 1.5، 1.25، یہ جو 1 سے زائد ہو جائے 1 اور 2 کے درمیان، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. مثلا اگر 1.25 ہے تو 1 حصہ شمار ہوگا، 1.5 حصہ ہے تو 1 حصہ شمار ہوگا، 1.25 حصے ہیں تو 1 حصہ ہی شمار ہوگا. یعنی اگر کثرت درمیان میں آ جائے تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ اس کا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ شمار نہیں ہوتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.